بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا کراچی میں جلسہ ہونا تھا، ہوا، لیکن جو بڑی خبر بنی وہ جلسے کے بجائے یہ بن گئی کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے ٹویٹ کیا کہ میرے کمرے میں جو کہ 5 اسٹار ہوٹل میں وہ مقیم تھیں، اس میں گھس کر کیپٹن صفدر صاحب کو گرفتار کر لیا گیا۔ وہ سارا واقعہ آپ کے ذہن میں تکرار کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اس سے بڑی خبر یہ بن گئی کہ یہ بات سامنے آئی کہ آئی جی سے یا سندھ پولیس سے کام زبردستی کروایا گیا ہے، اور ایک کام یوں زبردستی کروایا گیا ہے کہ آئی جی کو، یعنی کہ ایک فورس کی سربراہ کو راتوں رات اغوا کر لیا گیا، لفظ اغوا یوز کیا گیا، اور پھر اس سے طاقت کے زور پر یہ کام کروایا گیا، اور اس حوالے سے جو ذمہ دار قرار دیا گیا وہ کچھ ادارے کے لوگوں کو کیا گیا۔ پھر اس سے بڑی خبر اس وقت سامنے ہے کہ جب سندھ پولیس کے لوگوں نے، جو کہ حالیہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا، کام کرنے سے انکار کر دیا، استعفے آنا شروع ہو گئے۔ اگین سارا واقعہ آپ کے ذہن میں پوری تکرار کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد سب حیران اس وقت ہوئے کہ جب افواج پاکستان کے سربراہ نے خود ایک سیاسی جماعت کے رہنما یعنی کہ بلاول بھٹو صاحب سے رابطہ کیا اور کہا کہ ہم اس حوالے سے انکوائری کریں گے اور انکوائری کے نتائج بھی سامنے آئیں گے۔ 10 دن کی بات کی گئی، جب 10 دن گزر گئے تو نواز شریف صاحب کا ٹویٹ بھی سامنے آیا کہ جناب دیکھیں اس حوالے سے کوئی بات سامنے نہیں آئی، لیکن آج اس انکوائری کا نتیجہ سامنے آ گیا ہے۔ افواج پاکستان نے اس واقعے پر کیا کہا ہے، ذرا پہلے تو آپ یہ کوئکلی ہر بار سن لیجئے اور پھر اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ افواج پاکستان کا آفیشیل موقف اس پر کیا ہے؟ کہتے ہیں مزار قائد کی بے حرمتی کے پس منظر میں رونما ہونے والے واقعے پر آئی جی سندھ کے تحفظات کے حوالے سے فوج کی کورٹ آف انکوائری مکمل۔ واقعے کی انکوائری آرمی چیف کے حکم پر کی گئی۔ اب کیا پتہ چلا اس سے؟ کورٹ آف انکوائری کی تحقیقات کے مطابق 18-19 اکتوبر کی درمیانی شب پاکستان رینجرز سندھ اور سیکٹر ہیڈ کوارٹرز ISI کراچی کے آفیسرز مزار قائد کی بے حرمتی کے نتیجے میں شدید عوامی رد عمل سے پیدا شدہ صورتحال سے نمٹنے میں مصروف تھے۔ یعنی مطلب یہ کہ جناب وہاں بے حرمتی ہو گئی، یہاں عوامی رد عمل آ گیا، یہ لوگ اس سے نمٹنے میں مصروف تھے۔ پاکستان رینجرز اور سیکٹر ہیڈ کوارٹرز ISI کراچی کے آفیسرز پر مزار قائد کی بے حرمتی پر قانون کے مطابق بر وقت کارروائی کے لیے عوام کا بہت دباؤ تھا۔ ان آفیسرز نے شدید عوامی رد عمل اور تیزی سے بدلتی ہوئی کشیدہ صورتحال کے مد نظر سندھ پولیس کے طرز عمل کو اپنی دانست میں ناکافی پایا، سست روی کا شکار پایا۔ یعنی کہ ان اداروں کو یہ لگا کہ سندھ پولیس کو جو کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہی ہے، اس کا رد عمل بہت ناکافی ہے، بہت سست ہے۔ پھر کیا ہوا؟ اس کشیدہ مگر پر اشتعال صورتحال پر قابو پانے کے لیے ان آفیسرز نے اپنی حیثیت میں کسی قدر جذباتی رد عمل کا مظاہرہ کیا۔ یعنی ایک رد عمل آیا ان آفیسرز کی طرف سے جو کہ ان کی ذاتی حیثیت میں تھا، لیکن رد عمل تھا بڑا جذباتی۔ اب وہ ظاہر رد عمل اس سے سب یہی خاص کر رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ کہ آئی جی کے ساتھ جو ہوا، جو کہا گیا کہ ہوا ہے وہی ہوا جس کو جذباتی رد عمل کہا گیا یہاں پر، اور ذاتی حیثیت کا رد عمل کہا گیا۔ ذمہ دار اور تجربہ کار آفیسرز کے طور پر انہیں ایسی ناپسندیدہ صورتحال سے گریز کرنا چاہیے تھا جس سے ریاست کے 2 اداروں میں غلط فہمیاں پیدا ہوئیں۔ کورٹ آف انکوائری کی سفارشات کی روشنی میں ان متعلقہ آفیسرز کو اپنی موجودہ ذمہ داریوں سے ہٹا دیا گیا، یعنی کہ ISI کے اور ایک رینجرز کے، ان دونوں کو اپنی ذمہ داریوں سے ہٹا دیا گیا ہے۔ ضابطے کی خلاف ورزی پر ان آفیسرز کے خلاف کارروائی GHQ میں عمل میں لائی جائے گی۔ یہ صورتحال ہے، دلچسپ صورتحال ہے اور بڑی تجزیہ طلب صورتحال ہے، اس لیے ہم نے 3 سینئرز کو زحمت دی ہے کہ وہ ذرا آ کر کچھ رہنمائی فرمایا، اپنا تجزیہ دیں۔ بریک کے بعد جب ہم حاضر ہوں گے تو اس ساری صورتحال پہ جناب جاوید چودھری صاحب، جناب ڈاکٹر معید پیرزادہ صاحب اور جناب فہد حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ ساتھ رہیے آپ بھی۔ خوش آمدید، تشریف فرمائے جناب جاوید چودھری صاحب، جناب ڈاکٹر معید پیرزادہ صاحب اور جناب فہد حسین صاحب، تینوں کا بہت بہت شکریہ۔ پہلے تو چونکہ ڈیولپمنٹ بہت بڑی ہے، میں چاہتا ہوں تینوں کا ذرا ایک ابتدائی رد عمل آج کی اس ڈیولپمنٹ پہ لے لوں، سٹارٹنگ فرام یو جناب جاوید چودھری صاحب، کیا کہیے گا اس رپورٹ پر؟ سر دیکھیے، اس رپورٹ کے بعد 2 لوگوں کے پروفائل میں بہت اضافہ ہوا ہے۔ ایک تو آرمی چیف کے پروفائل میں، کیونکہ یہ جو کنٹروورسی میاں نواز شریف صاحب نے کریٹ کی تھی، بار بار جو جلسوں میں ان کا ذکر کر رہے تھے، ان کا نام لے رہے تھے اور ساتھ DG ISI کا نام لے رہے تھے، اور اس انکوائری کے بعد اور اس رپورٹ کے بعد اور 2 آفیسرز کو ان کی جو عہدے ان سے ہٹا کے ان کو GHQ بلوانے کے بعد ان کے پروفائل میں اضافہ ہوا اور ان کی عزت اور توقیر میں اضافہ ہوگا، اور اب شاید ہی کوئی پولیٹیکل جماعت ہوگی جو ان کو دوبارہ ہٹ کر سکے گی، کیونکہ یہ ثابت کیا انہوں نے کہ انہوں نے میرٹ پہ کام کیا۔ دوسرا، بلاول بھٹو صاحب کا یہ پہلا ایسا پروجیکٹ تھا کہ جس میں انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کا نام لیا تھا باقاعدہ،
اور پریس کانفرنس میں بیٹھ کے انہوں نے اعلان کیا تھا, اور یہ ایک بڑی ان کی پولیٹیکل موو تھی. ان کے کیریئر کا سب سے بڑا ایک کام تھا کہ جس میں انہوں نے پراپر ایک ادارے کے ساتھ کھڑے ہو کے دوسرے ادارے کے ساتھ ٹکرائے تھے. تو بلاول بھٹو کے جو پروفائل ہے اس میں بھی اضافہ ہوگا اس کے بعد, کیونکہ جو انہوں نے بات کی انہوں نے منوائی, اور یہ میرا خیال ہے ان کا ایک بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے ان کی سیاست میں. تو ہم بلاول بھٹو صاحب کو اس کا کریڈٹ دیتے ہیں اور ساتھ آرمی چیف کا کریڈٹ دیتے ہیں. جہاں تک پاکستان مسلم لیگ نون ہے, یہ ڈیوائیڈڈ ہے اس اپینین کے بعد. دو حصوں میں شاید خاقان عباسی ہیں, احسن اقبال ہے, خواجہ آصف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج نے ایک گڈ ول جیسے دیا ہے ہمیں, تو اب ہمیں ان کے خلاف اس طرح کھل کر بات نہیں کرنی چاہیے. میاں نواز شریف صاحب کو اسٹیبلشمنٹ کا ذکر تو ضرور کرنا چاہیے, لیکن دونوں شخصیات کا ذکر نہیں کرنا چاہیے. لیکن مریم صاحبہ اور اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب کا یہ خیال یہ ہے کہ ہمیں اسی طرح یہ جدوجہد جاری رکھنی چاہیے اور یہ بات کرنی چاہیے, کیونکہ جب ہم بولے تو ہمیں یہ فائدہ ہوا. تو ایک کنفلکٹ پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر یہ آ رہا ہے, اور ظاہر ہے یہ کھلتا چلا جائے گا. میرا خیال یہ ہے کہ شاید خاقان عباسی اور احسن اقبال صاحب اور خواجہ آصف کی بات زیادہ درست ہے کہ اگر ایک طرف سے آپ کو ایک امن کی جھنڈی دکھائی گئی ہے تو آپ کو اسے قبول کرنا چاہیے, بجائے اس کے کہ آپ اس رفت کو بڑھاتے چلے جائیں. اوکے, اس پہ آپ کے جواب سے بہت سارے سوالات نکل رہے ہیں, لیکن میں آگے آتا ہوں. ذرا پہلے میں ابتدائی رد عمل باقی دوستوں کا بھی جان لوں, باقی سینئرز کا بھی جان لوں. سر کیا کہے گا فہد حسین صاحب, آپ کا رد عمل اس رد عمل پر؟ جاوید چوہدری صاحب نے جو بات کی ہے تقریباً میرے بھی تقریباً وہ پوائنٹس وہی تھے. میں ان کو تھوڑا سا وضاحت سے بیان کر دیتا ہوں. میرا خیال ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو اس سے بہت فائدہ ہوا ہے. جس طریقے سے جاوید صاحب نے کہا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک پوزیشن لی, ان کی سندھ گورنمنٹ نے ایک پوزیشن لی, پولیس کے ساتھ کھڑے ہوئے, ڈائریکٹلی آرمی چیف سے اپیل کی, اور جو کچھ انہوں نے کہا, جو ان کا مطالبہ تھا, بہت حد تک وہ پورا ہوا. تو میرا خیال ہے پیپلز پارٹی کی یہ جو انہوں نے پوزیشن لی, اس سے ان کی فیس سیونگ بھی ہوئی ہے اور سیاسی طور پر ان کو فائدہ بھی ہوگا. دوسری طرف جو آرمی ہے, اسٹیبلشمنٹ ہے, آرمی چیف ہیں, میرا خیال ہے انہوں نے جس طریقے سے ریئیکٹ کیا ہے, ان کے حوالے سے آئی تھنک ان کا جو امپریشن ہے, جو ان کے حوالے سے تاثر ہے, اس میں بہت بہتری آئے گی. اور میرا خیال ہے لوگ اس بات کو سراہیں گے کہ اس طرح کے ایک سچویشن میں جہاں پہ ان کی اپنا ادارہ جو تھا وہ انوالوڈ تھا, انہوں نے میرٹ پہ فیصلہ کیا اور اپنا جو ادارہ ہے اس کے خلاف ایکشن لیا. تو اس حوالے سے آئی تھنک ان کا جو سیاسی سٹاک ہے, میں سیاسی اس حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ موجودہ صورتحال میں اس میں بہتری آئے گی, ان کا پرسیپشن بہتر ہوگا. تیسرا میرا خیال ہے جو سندھ پولیس ہے اس نے جو پوزیشن لی تھی وہ ونڈیکیٹ ہو گئی ہے. صحیح ہے, بڑا بہت یعنی کہ ایک بڑا انکنونشنل انہوں نے سٹانس لیا تھا, اور ان کے اوپر کچھ تنقید بھی آ رہی تھی اور کچھ حد تک یہ بھی دھمکیاں آئی تھیں کہ ان کے خلاف ایکشن ہوگا. لیکن جو آرمی چیف نے جو یہ انکوائری کے بعد جو پوزیشن لی, اس سے سندھ پولیس کا بھی عزت بحال ہوئی ہے اور ونڈیکیٹ ہوئی ہے. آخر میں صرف دو چیزیں, میرا خیال ہے اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز میں جو ایک امبیلنس ہو رہا تھا کہ جناب ایک طرف افواج پاکستان یا اسٹیبلشمنٹ, ایک طرف پولیس, وہ ایکویلیبریم جو ہونا چاہیے وہ کچھ حد تک اس فیصلے سے واپس آئے گا. اور آخری چیز میرا خیال ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے, حکومت کے لیے, جو انہوں نے پوزیشن لی تھی ان کے لیے یہ امبیرسمنٹ ہے. اور ان کا جس طریقے سے وہ رد عمل دے رہے تھے, میرا خیال ہے اگر کسی نے فیس لوز کیا ہے تو وہ پی ٹی آئی نے کیا. ویری انٹرسٹنگ, بالکل صحیح ہے. چونکہ رد عمل جو ہے وہ یعنی ان کے ایک ایم پی اے سے لے کے پرائم منسٹر تک کا رد عمل بڑا میرا خیال ہے اسٹرینج تھا. یعنی اسی اسٹوڈیوز میں ان کے دو متعلقہ ایم پی ایز آئے جن سے ہم نے یہ سوال پوچھا, اور ابھی میرا سوال آدھا ہی ہوا تھا. میں نے ان سے پوچھا کہ فرض کر لیجئے اگر آئی جی اغوا ہوا ہے تو انہوں نے بات کو کاٹا. انہوں نے کہا بھائی کیسے فرض کر لیں, ہوا ہی نہیں ہے اغوا. میں نے کہا فرض تو ایک لمحے کو سوچ تو لیں اگر ایسا ہو. انہوں نے کہا بھائی ایسا ہو ہی نہیں سکتا, ایسا ہوا ہی نہیں ہے. اور یہ خرم شیر زمان صاحب اور علیم عادل شیخ صاحب کا رسپانس, اور عمران خان صاحب کا رسپانس ہے کہ وہ صابر شاکر صاحب کے انٹرویو میں وہ ہنس پڑے اس پہ, یہ کیا کامیڈی ہے جی. مطلب انہوں نے بھی دوسرے الفاظ نہیں کہا کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو یہ تو طے ہوا کہ ہوا ہے. تو ویری انٹرسٹنگ, آپ نے انالیسس سب کے حوالے سے دے دیا. اب پی ڈی ایم سٹرانگ ہوئی ہے, صحیح ذہن میں رکھیں بداوی صاحب, پی ڈی ایم سٹرانگ ہوئی ہے, پی ٹی آئی اس سے کمزور ہوئی ہے, کیونکہ پی ڈی ایم نے ایک موقف لیا تھا اور اس موقف کو آرمی چیف نے آج سپورٹ کیا. اچھا ٹھیک ہے, محیط صاحب آپ اسے کتنا اگری کرتے ہیں, اور آپ اس پر بھی کامنٹ کیجئے گا پلیز کہ قطع نظر اس سارے رد عمل سے جو اس واقعے کے بعد پیپلز پارٹی, نون اور پی ٹی آئی نے دیا ہے, آپ کے خیال میں نون لیگ کا بھی شمار فائدہ لینے والوں میں ہوگا یا نون لیگ کا شمار اس واقعے کے تناظر میں بھی نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا؟ وسیم تھینک یو سو مچ. وسیم دیکھیے, جو جاوید چودھری صاحب نے کہا اور جو فہد حسین صاحب نے کہا اس میں سے بہت سا جو آرگومنٹ ہے اس سے میں ایگری کرتا ہوں کہ اس پورے واقعے میں بلاول زرداری بھٹو جو ہیں وہ ایک اسٹرانگ لیڈر کی حیثیت سے ابھرے ہیں.
پیپلز پارٹی بھی ابھری ہے, سندھ حکومت بھی ابھری ہے, کسی حد تک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ساری کی ساری اپوزیشن جس میں نون شامل ہے ان کے قد کاٹ میں, ان کی طاقت میں اضافہ ہوا ہے, اور تحریک انصاف کی جو پارٹی ہے اس کو ایک ریورسل ہوا ہے, اس کو ایک ایمبیرسمنٹ کا سامنا کرنا پڑا ہے. ٹھیک ہے, یہ تو ایک پوائنٹ ہے. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جہاں میرا ڈس ایگریمنٹ ہے فہد حسین سے جاوید, میرا نہیں خیال کہ اسٹیبلشمنٹ کے قد کاٹ میں عزت میں کوئی اضافہ ہوا ہے. بلاول بھٹو نے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے اور سندھ حکومت نے اپنے رد عمل کے ذریعے جس طرح سے انہوں نے ایک بہت اپروبریم جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ایک طوفان کھڑا کیا, انہوں نے اسٹارم ان دی ٹی کپ, اس کے نتیجے میں انہوں نے یہ ثابت کر دیا پاکستان کے لوگوں کے سامنے, اسٹیبلشمنٹ کے سامنے, میڈیا کے سامنے, کہ اگر کیلکولیٹڈ پولیٹیکل موو کی جائیں تو یہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے یہ اس کے پاؤں جو ہیں کوئی بہت زیادہ اسٹرانگ نہیں ہے, اور یہ سرنڈر کر دیتے ہیں, یہ کمپرومائز کر دیتے ہیں. اور ان کا جو کمپرومائز اور ایک ایلیمنٹ ہے دونوں سائڈ پہ, وہ ہمیں اس وقت بھی نظر آتا ہے جب بلاول بھٹو نے اب سے 2-3 دن پہلے گلگت بلتستان کے اندر اپنے آپ کو کسی حد تک نواز شریف صاحب کی پوزیشن سے انہوں نے ڈسٹنس کرنے کی کوشش کی. تو یہاں پر آپ کو اسٹیبلشمنٹ اور پیپلز پارٹی کے درمیان میں ایک بڑھتا ہوا لیول آف ٹرسٹ نظر آتا ہے. اسٹیبلشمنٹ کی اوور آل اسٹریٹجک جو ڈیپتھ ہے اور اس میں جو اسٹرینتھ ہے اس میں آپ کو واضح کمزوری نظر آتی ہے, اپوزیشن آپ کو سکسیسفل ہوتی نظر آتی ہے. اب تھوڑا سا چونکہ میں نے اس پہ ریسرچ بڑی کی ہے, میں تھوڑی سی واقعے کی کلیریفیکیشن آپ کو دے دوں, بیکاز آئی واز ویری انٹریگڈ کہ جب یہ سارا کو زبیر صاحب کی آڈیو وغیرہ سامنے آئی. دیکھیے آئی جی پی سندھ کو نہ تو کوئی اغوا کر سکتا تھا نہ کیا, صرف یہ ہے کہ اس میں تمام سائڈ جو ہیں انہوں نے, پی ٹی آئی نے, پیپلز پارٹی نے, اسٹیبلشمنٹ میں شروع سے ہی اس واقعے کو مس ہینڈل کیا گیا, اس میں اوور ریئیکٹ کیا گیا, ان پروفیشنل طریقے سے اس میں رد عمل جو ہیں وہ کیے گئے. سندھ حکومت کی طرف سے ایف آئی آر درج نہ کرنا رینجرز کے لیے اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک ایمبیرسمنٹ تھی. ظاہر ہے کہ سیکٹر کمانڈر آئی ایس آئی جس کے دفتر میں جا کے لایا گیا پروسیکیوٹر جنرل سے ملاقات کے لیے, آئی جی پی سندھ کو صبح 5:30 بجے اپنی گاڑی میں آئے, اپنے پروٹوکول کے ساتھ آئے, ان کی پولیس کی گارڈ اور سب چیزیں ان کے ساتھ تھیں, صرف ان کو گھر سے بلایا گیا. نازیبا تھا اس ٹائم پہ ان کو بلانا, اس حد تک یہ بڑا ان وائز اسٹیپ تھا, اور ان کی اپنی مرضی کے برخلاف لایا گیا, ان کو آنا نہیں چاہتے تھے لیکن ان کو فورس کیا گیا. مطلب انہوں نے فون بند کر دیا تھا, جو میں نے اس پہ ریسرچ کی ہے, انہوں نے اپنا فون بند کر دیا تھا, ان کو درجنوں دفعہ کال کی گئی, انہوں نے اپنا فون بند کر دیا, ان کو فورس کیا گیا کہ آپ آ کے میٹنگ تو کر لیں. پروسیکیوٹر جنرل سے میٹنگ کروائی گئی, یعنی کچھ لوگ چلے گئے, جب ان کا فون بند ہو گیا تو کچھ لوگ گھر چلے گئے ان کے کہ بھائی آپ آئیے. جی 4:30 بجے یا 5 بجے کے قریب ان کے گھر میں یہ لوگ چلے گئے, کوئی آفیسر, وہاں سے ان کو کہا گیا کہ جی آپ کائنڈلی چلیں. فائنلی وہ انہوں نے, بلکہ وہ کچھ گھبرا بھی گئے, انہوں نے وہاں پہ یہ کہا کہ میں کیا اپنی دوائیاں اور اپنے کپڑے اور یہ چیزیں لے لوں, اتنے وہ گھبرا گئے. تو اس میں اگلے لوگ حیران ہو گئے جو مجھے پتا چلا, انہوں نے کہا کہ سر آپ کیسی بات کر رہے ہیں, مطلب میٹنگ ہے پروسیکیوٹر جنرل کے ساتھ. 45 منٹ 50 منٹ کے بعد وہ چلے گئے. مطلب وہیں پہ موجود تھے جہاں وہ گئے, جہاں پروسیکیوٹر جنرل وہاں فزیکلی موجود تھے, پروسیکیوٹر جنرل آف سندھ وہاں فزیکلی موجود تھے, اٹارنی جنرل سندھ کے ساتھ ان کی فون پہ بات کروائی گئی. اس کے بعد وہ وہاں سے جب چلے گئے تو انہی آفیسرز کے ساتھ دن کے 11 بجے تک وہ فون کے اوپر بات چیت بھی کرتے رہے, اور پولیس نے اپنی پوزیشن بھی دے دی اور ایف آئی آر وغیرہ. ٹھیک, اچھا. اب اس کے بعد 11 بجے ان کو سی ایم سندھ نے بلایا, مراد علی شاہ صاحب نے. مراد علی شاہ صاحب نے آئی جی پی سندھ کے اوپر دباؤ ڈالا ٹو بیسکلی بیک اپ فرام دیٹ پوزیشن, جس کے بعد آئی جی پی سندھ ایک بار پھر انکمیونیکاڈو ہو گئے. اب یہ بات یاد رکھیں کہ آئی جی پی سندھ نے کبھی اپنے منہ سے یہ نہیں کہا ہے, کہیں پہ ان کا کوئی بیان نہیں آیا کہ مجھے اغوا کیا گیا ہے, مجھے یہ کیا گیا, وہ کیا گیا. آئی جی سندھ نے کہیں یہ بھی نہیں کہا ڈاکٹر صاحب کہ مجھے اغوا نہیں کیا گیا اور یہ ساری خبریں جو مجھ سے چل رہی سب غلط ہیں. دیکھیں آئی جی پی سندھ ایک پولیٹیکل اپوائنٹی ہے, ان کا بھی رول بڑا عجیب و غریب ہے, اس کو ظاہر ہے کوئی انویسٹیگیٹ نہیں کرے گی سندھ حکومت شاید ٹھیک طرح سے. آپ نے جو ریسرچ کی خالی اس کو کمپلیٹ کر لیں تو آپ کہنا پھر 11 بجے سی ایم صاحب نے رابطہ کیا, پھر آئی جی صاحب پھر ذرا غائب ہو گئے, یعنی رابطے میں نہیں رہے. پھر کیا آئی جی پی میٹنگ کی, جی مراد علی شاہ صاحب سے میٹنگ کی, میں آن ریکارڈ آپ کو بتاؤں, مراد علی شاہ صاحب سے میٹنگ کرنے کے بعد ایک سندھ حکومت کی نئی پوزیشن سامنے آ گئی نا کہ افسران چھٹی پہ جا رہے ہیں. جب مراد علی شاہ نے ایک پریس کانفرنس کر دی, آپ کو یاد ہوگا, جی بالکل, اس کے بعد پھر بلاول بھٹو نے کر دی, انہوں نے بڑی غم و غصے کی پریس کانفرنس کی. اس کے بعد ساری سندھ پولیس جو ہے اس نے کہا جی چھٹی پہ جا رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے. تو پھر اسٹیبلشمنٹ پینک کر گئی, پھر پینک میں فون آ گیا, ٹھیک ہے, پھر بلاول بھٹو نے کر دی. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے اب اس کا اثر جو ہے اگلے 10-15 دن میں آپ دیکھیں گے پاکستانی پالیٹکس میں کہ یہ ایک سائڈ کا ریورسل ہے, دوسری سائڈ کا یہ گین ہے. ٹھیک ہے, یہ وہ اب اس میں گین اینڈ ریورسل کی سچویشن ہے, اس میں کلیئرلی مجھے تو یہی نظر آ رہا ہے کہ گین اینڈ ریورسل ہے. چلیں, جاوید چودھری صاحب نے بڑے دلچسپی سے آپ کی ساری ریسرچ کو سنا ہے, اس میں میں تو کامنٹ لینا چاہوں گا. حلیم عادل شیخ صاحب سے بات کر لوں کوئکلی, پھر ہم ذرا آگے تجزیہ کرنے دوبارہ آتے ہیں آپ تینوں کی اجازت سے. حلیم عادل شیخ صاحب ظاہر بڑے ریلیونٹ اس میں اس حوالے سے بھی ہیں, پی ٹی آئی کے اہم ترین عہدیدار تو ہیں ہی سندھ کے,
پھر وہ اس دن ابتدائی طور پہ تھانے جانے والوں میں ظاہر ہے وہ تھے شامل جو گھنٹوں وہاں بیٹھے رہے. پھر جو ایف آئی آر دیں کے نام رجسٹر ہوئے وہ ان کے ہی, میں بار بار بھول جاتا ہوں, بھانجے ہیں یا بھتیجے ہیں جن سے جو مدعی تھے اس میں. تو السلام علیکم علیم عادل شیخ صاحب. جی وعلیکم السلام. جی خیریت سے, بہت شکریہ وقت دینے کا. کیا کہیے گا علیم عادل شیخ صاحب, چونکہ جب ہم یہ گزارش کر رہے تھے کہ بھائی فرض کر لیجئے کہ ایسا واقعہ ہوا ہے, تو آپ لوگ کی طرف سے اصرار تھا کہ ایسا واقعہ فرض بھی کیوں کریں. ایسا آپ مجھے یاد ہے آپ نے کہا تھا ہمارے شو میں کہ کوئی دوشیزہ تھوڑی ہے کوئی جس کو کوئی اٹھا کے لے جائے آئی جی, کیا مطلب ایسا ہو نہیں تھا. لیکن آج اگر کاروائی بھی اس کا مطلب کچھ نہ کچھ تو ہوا, وہی ہوا جو کہہ رہے تھے سب. سب سے پہلے تو میں کہوں گا کہ اس میں ہماری اسٹیبلشمنٹ نے بہت گین کیا ہے. ٹھیک ہے, جو ہائی مورل گراؤنڈ جو ہم پولیٹیشینز نے معذرت کے ساتھ ہمارے میڈیا نے سب نے ہائی مورل گراؤنڈ سب نے چھوڑ دیے تھے, آج ثابت ہوا کہ انہوں نے ایک بہت بڑا فیصلہ لیا جو اگر نہ بھی لیتے تو کچھ فرق نہیں پڑتا. ابھی جیسے فرما رہے تھے کہ آرمی چیف کو انٹرویو نہیں کرنا چاہیے تھا, لیکن اتنا ہائپ کریٹ کر دی گئی تھی کہ جی پولیس سب جا رہی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا فیصلہ کیا اور اس میں گین کیا ہے. وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس, ثابت ہوا ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس نہیں ہے. اور اس میں کورٹ آف انکوائری کے جو میں نے دیکھے, چلو میں ریلیونٹ ہوں اس کے اندر, میں آج بھی وقاص احمد خان نے کورٹ میں جا کر سیشن کورٹ میں بیان دیا ہے, اپلیکیشن دی ہے کہ بھائی مزار قائد کے مقدمے کا کیا ہوا. دیکھیے ہمارا اس سے واسطہ نہیں ہے آئی جی صاحب کیا ہوا کیا نہیں ہوا, لیکن پولیٹیکلی میں اپوزیشن میں ہوں, میں دیکھ رہا ہوں سارا. ہم آپ لوگوں سے یہی گزارش کر رہے تھے اس وقت کہ آپ کم از کم یہ نہ کہیے کہ جناب آئی جی گواہ ہوا ہے, یہ کسی کو بھی نہیں کہنا چاہیے اب تک کنفرم نہ ہو, لیکن یہ بھی نہ کہیے کہ ایسا نہیں ہوا ہے. مطلب آپ نے ایک پوزیشن لی, لیکن یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا, یہ جھوٹ بول رہے ہیں, یہ سارے ملے ہوئے ہیں, جھوٹے ہیں, یہ ہوا ہے. آج بھی کہہ رہا ہوں. اچھا, میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ آئی جی اغوا نہیں. اچھا, میں نے اس دن میں آپ سے کہا تھا کہ اغوا کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی منہ پہ کپڑا ڈال کے لے جائے, یعنی کہ بزور طاقت زبردستی لے گیا, بات دینے نہ خواستہ. اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر دو افسر کیوں معطل ہوئے, انہوں نے کس جرم میں ان دو افسرز کو واپس بھیج دیا گیا؟ وہ کورٹ آف انکوائری سامنے بتا رہی ہے کہ اس میں زیادہ شاید پرویکٹیو ان کا رول آ گیا. میں دیکھیں اس کو کمنٹ نہیں کرنا چاہ رہا, وہ بتا رہی ہے کہ اگر پولیس اپنے ٹائم پہ ایکشن لیتی, اتنی بڑی ایک بے حرمتی ہوئی تھی, پولیس اور ڈیپٹی کمشنر صاحب ایکشن لیتے تو کچھ بھی نہ ہوتا, یا صفدر صاحب باہر نکل کے ایک ٹویٹ کر تو نہ مجھے تھانے جانا پڑتا, نہ ہمارے 15 MP MLA کو تھانے جانا پڑتا, نہ 400-500 لوگوں کو رات بھر دھرنا دینا پڑتا, نہ کسی اور کو انٹروین کرنا پڑتا. آپ میرے ساتھ رہے, جاوید چوہدری صاحب اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں. جاوید صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اس میں؟ سر وہ اس میں وسیم صاحب بڑا سمپل مسئلہ ہے کہ مزار قائد جو ہے وہ شفقت محمود صاحب کے کنٹرول میں ہے. یہ ایک سرکاری عمارت ہے, گورنمنٹ آف پاکستان اس کی گارڈین ہے. جب حکومت پاکستان مدعی بننے کے لیے تیار نہیں ہے, اور نہ شفقت محمود صاحب سامنے آنے کے لیے تیار ہیں, نہ پرائم منسٹر صاحب سامنے آنے کے لیے تیار ہیں, نہ وفاقی حکومت تیار ہے, تو ایک پرائیویٹ پارٹیز کی بنیاد پہ اس کی مدعیت میں کیس بن ہی نہیں سکتا تھا. پولیس سے جب یہ رابطہ کیا گیا تو انہوں نے کہا تھا کہ کنسرن ادارے کو سامنے آنا چاہیے. تو جب کنسرن ادارہ کوئی سامنے نہیں آ رہا تھا, ایک عام پرائیویٹ شہری جب سامنے آ رہا ہے, تو یہ کیس نہیں بنتا تھا. پولیس اس لیے درج نہیں کر رہی تھی کیس. شفقت محمود صاحب ایک اپلیکیشن دیتے مسئلہ ختم ہو جاتا. جناب علیم صاحب. جی وسیم بھائی, میں جاوید چوہدری صاحب آپ وہاں نہیں تھے, سب سے پہلی وقاص بھی وہاں نہیں تھا ویسے, جاوید چوہدری صاحب وہاں نہیں تھے, لیکن وقاص بھی وہاں نہیں تھا جو مدعی ہے. ایشو صرف یہ ہے کہ یہ شفقت محمود صاحب کا کام تھا. وفاقی حکومت آج بھی ایکشن لے سکتی ہے اس پہ, آج بھی اس کا فریق بن سکتی ہے, آج خود گرفتار کر سکتی ہے کیپٹن صفدر کو. نہیں نکلنے دوں گا, اپلیکیشن تھانے میں موجود ہے. شفقت محمود کے مزار کے جو کیئر ہے ان کی طرف سے درخواست تھانے میں موجود ہے. چلو میں اس کو آگے بڑھا. حلیم صاحب گزارش سے یہی ہے کہ دیکھیے سب نے یہ کہا, یعنی ہمارا خیال ہے کہ اس میں بالکل یہ بات صحیح ہے کہ اس میں صفدر صاحب نے جو کچھ کیا ہے وہ اس کو بھی نامناسب کہا جانا چاہیے, اور پھر اگر آئی جی کے ساتھ بھی کچھ ہوا ہے جو کہ اسٹیبلش ہو گیا کہ ہوا ہے, اس پر بھی اس کو بھی اس طریقے سے کنڈیم کیا جانا چاہیے. انتہائی غلط ہے. ہاں, نامناسب. نہیں ہونا چاہیے. میرا سوال یہاں سے شروع ہوا تھا کہ ہم یہ کہہ رہے تھے بھائی صفدر صاحب نے کیا غلط کیا, آف کورس بہت غلط کیا, اور اگر یہ آئی جی کے ساتھ بھی کچھ ہوا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں آئی جی کے ساتھ تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا, یہ تو ممکن ہی نہیں ہے, تو وہ تو کچھ نہ کچھ ہوا نا. اور یہ بھی غلط ہے نا حلیم عادل شیخ صاحب کہ اگر وہ بندہ جس نے ایف آئی آر کروائی ہے, یہ جو انکوائری ہوئی ہے اس کے اندر مزار قائد میں تھا ہی نہیں, یہ بھی تو غلط ہے نا. مطلب یہ روایت اچھی نہیں ہے. اپنا بیان ریکارڈ کروایا اس میں سب کچھ. بادامی صاحب میری بات سنیں. جی سر, میری بات سنیں. جی سر, جب ایف آئی آر کرتی ہے اس کی انکوائری ہوتی ہے, اس کے اندر بیانات لیے جاتے ہیں. ابھی تک وقاص خان اور گواہوں کے بیان نہیں ہوئے. اس سے پہلے چیف منسٹر آئی او بن کے, سب انسپیکٹر اے ایس آئی بن کے چیف منسٹر آتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی وقاص خان کا فون وہاں تھا,
بھائی کس آئین میں لکھا ہے کہ خون جیب میں ڈال ٹھیک کے ہے، مجھ لانا پہ سے آگے بڑھ گئے. مجھے خالی ایک بات حلیم صاحب، آپ نے میرے شو میں یہ کہا ہے، آپ نے میرے شو میں یہ کہا ہے حلیم صاحب کہ آپ کے پاس اس بات کا ویڈیو ثبوت موجود ہے کہ اس وقت وقاص مزار قائد پر موجود تھا. آپ قائم ہیں نا اپنی بات پہ؟ سنیں آپ قائم ہیں نا اپنی بات پہ؟ سنیں آج بھی کورٹ کے اندر سیشن جج کو وقاص نے درخواست دی ہے کہ میں تمام ثبوت اور تمام بیانات کورٹ کے اندر دینا چاہ رہا ہوں. دوسری بات میری وقاص سے بات نہیں، ہماری حلیم عادل سیوری نے مجھے، آپ قائم ہیں اپنی بات میں کہ آپ کے پاس ویڈیو ثبوت موجود ہے اس بات کا کہ وقاص مزار قائد میں موجود تھا اور یہ دعویٰ غلط ہے کہ میں ہر نہیں؟ چیز پہ قائم ہوں. آپ قائم ہیں نا؟ میری بات سنیں، آپ پروڈیوس کریں گے؟ ٹھیک ہے، اوکے جی. شاہزیب خانزادہ کے شو میں جی جی سعید غنی نے کہا کہ حلیم عادل شیخ نے ان کو بھجوایا، میرے پاس ثبوت ہے. تو سعید غنی سچا ہے یا وزیر اعلیٰ سچا ہے؟ وزیر اعلیٰ کہتا ہے وقاص نہیں تھا. سعید غنی شاہزیب خانزادہ کو تصویریں بتا کے کہتا ہے کہ انہوں نے حلیم عادل شیخ نے پلان کر کے ان تینوں لوگوں کو جھگڑا کرنے کے لیے بھیجا. کون سچ کہہ رہا ہے؟ وہ تو میں ان سے پوچھ لوں گا. آپ سے میں نے پوچھا کہ آپ اپنی بات میں قائم اور آپ نے کہا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. ٹھیک ہے، پوائنٹ ٹیکن. آئی ایم شیور آپ ویڈیو پروڈیوس بھی کر دیں گے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ، بہت شکریہ. ٹھیک ہے حلیم عادل شیخ صاحب، یہ چونکہ وہ بڑے ریلیونٹ ان سے بات ہوئی. اب ذرا ہم اس پہ آتے ہیں آگے بڑھتے ہوئے، جاوید صاحب اور پھر فاضل صاحب پہ. اب اس پہ آپ کامنٹ کیجئے گا جہاں سے بات جناب ڈاکٹر محیط پیرزادہ صاحب نے، انہوں نے اپنی پوری ریسرچ بھی بتائی کہ کب کب کیا کیا ہوا تھا، اور آپ نے ان کی بھی رائے سنی کہ وہ کن کن پوائنٹس پہ آپ سے اگری کرتے ہیں اور کچھ پوائنٹس پہ آپ سے اختلاف کرتے ہیں. جاوید جوئی صاحب، اس میں میرا بھی ایک سوال یہ ایڈ کر لیجیے کہ ایسا تو نہیں ہوگا کہ نون لیگ میں بھی ہم جانتے ہیں نا دو طرح کے ایلیمنٹس ہیں، ظاہر ہے آپ نے بھی اس پہ بتایا، وہ ایلیمنٹس یہ کہہ کر پریویل کر جائیں کہ دیکھا ہم نہیں کہتے تھے پریشر ڈالو تو وہاں سے ریٹریٹ ہوگا، دیکھو ہوا نا فائدہ، اور پریشر ڈالو. یہ والا نیریٹو پریویل تو نہیں کر جائے گا جاوید جوئی صاحب؟ اچھا دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ اس رات کیا ہوا یہ تو بہت اب ارریلیونٹ ہوگی نا، انفارمیشن ساری بہت آگے چلی گئی. اب تو ایک فیصلہ آ گیا تو اب ظاہر ہے ہمیں اس پہ بات کرنی چاہیے، بجائے اس کے یہ کہیں کہ آئی جی کا قصور تھا یا گورنر صاحب کا قصور تھا یا پھر چیف منسٹر صاحب کا قصور تھا یا بلاول صاحب کا. یہ ساری چیزیں ارریلیونٹ ہو گئی. اب آگے طرف جاتے ہیں سر یہ جو فیصلہ ہے، بعض فیصلے ایسے ہوتے ہیں وسیم صاحب جو فیصلوں کے فیصلے ثابت ہوتے ہیں. اچھا، یہ ایک ایسا فیصلہ ہے کہ جو فیصلوں کا فیصلہ ثابت ہوگا، اور یہ اچھی بات ہے کہ جس کا کام جو ہے اس کو وہ کام کرنا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو میاں نواز شریف صاحب کا نیریٹو ہے وہ اس سے اپنی حد تک ان کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں جی میں نے پریشر ڈالا تو اس کا یہ فائدہ ہوا کہ اسٹیبلشمنٹ کو پیچھے ہٹنا پڑا. میاں نواز شریف صاحب اس کو اپنی وکٹری سمجھیں گے، لیکن پی ڈی ایم جو ہے وہ یہ کہے گی کہ اب ہمیں تھوڑا تھوڑا اپنے ہارسز کو ہولڈ کرنا چاہیے، ہمیں تھوڑا سا پیچھے ہٹنا چاہیے، کیونکہ اس فیصلے کی بنیاد پر پی ڈی ایم اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ایک راستہ، ایک دروازہ کھلے گا جس سے ان دونوں کے درمیان میٹنگ ہوگی، جس سے سیز فائر ہوگا. تو میرا خیال یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو کچھ عرصے کے لیے اپنا بیانیہ سسپینڈ کرنا پڑے گا تاکہ پی ڈی ایم جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک ڈائلاگ کر سکے. ٹھیک ہے. اچھا فہد بھائی، آپ اس میں اپنا انپٹ دیجیے گا. مجھے ایسا لگتا ہے، اب پتہ نہیں میری رائے کی کوئی وقت نہیں ہے، ظاہر آپ سینئرز کے اس میں سامنے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی بالخصوص اور پی ڈی ایم کی باقی جماعتیں بالعموم وہ اپروچ شاید اپنائیں گی جو جاوید جوئی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے تھوڑا سا ایک راستہ کھل رہا ہے تو بات کرو ذرا سا یہ وہ. لیکن نون لیگ ایسا نہیں کرے گی چونکہ وہ اس وقت ایک الگ ہی فیز میں، الگ ہی مائنڈ سیٹ میں، لڑائی بہت آگے چلی گئی ہے، اور الٹیمیٹلی اس کی نیٹ لوزر نون لیگ ہو جائے گی کیونکہ پیپلز پارٹی کے ہی معاملات بہتر ہو جائیں گے، کسی حد تک مولانا صاحب باقی سب کے بھی ہو جائیں گے. نون لیگ اس نیریٹو پہ قائم رہے گی، نتیجتاً تنہا رہ جائے گی اور پھر مار بھی کھائے گی. آپ کو ایسا کچھ لگتا ہے یا نہیں فہد صاحب؟ دیکھیے اس میں وسیم میرے خیال میں ایک تو یہ بات درست ہے کہ وہ پی ڈی ایم کی جماعتیں بالخصوص پیپلز پارٹی جس کا رویہ، جن کا رویہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف اتنا کرخت نہیں ہے جتنا کہ نون لیگ کا ہے، جی ہاں، یہ ان کی پوزیشن کو یہ مزید مستحکم کرے گا یہ فیصلہ، اور ان کو اب یہ ایک اپرچونٹی دے گا کہ وہ یہ کہہ سکیں کہ دیکھیے اس کو ہم اس طرح بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہماری طرف کچھ لچک دکھائی ہے، کوئی فلیکسیبلٹی دکھائی ہے، شاید ڈائلاگ کے لیے ایک دروازہ کھولا ہے یا کوئی سپیس کھولی ہے. اس کو اس طریقے سے اس کی تشریح کی جا سکتی ہے، اور معاملہ اب تشریح پہ ہی آنا ہے. جو ایکشن ہونا تھا وہ تو ہو گیا ہے. نون لیگ کی طرف سے میرے خیال ہے تشریح کچھ مختلف ہوگی. اس میں یہاں تک تو ضرور ہوگا کہ نہیں یہ ہمارے حوالے سے جو ہم بات کہتے تھے اسٹیٹ ابو دا اسٹیٹ، وہ ثابت ہو گیا ہے کہ یہ اسٹیٹ ابو دا اسٹیٹ والا معاملہ ہوا تھا، اور اس کو ایکنالج کیا ہے آرمی چیف نے اور اس انکوائری میں. یہاں تک تو بات ٹھیک ہے. لیکن میرے خیال میں نون کے اندر ابھی یہ ڈیبیٹ ہوگی. جہاں تک میاں نواز شریف کے بیانیے کا تعلق ہے، میرا نہیں خیال کہ وہ اپنا بیانیہ اس ایک فیصلے کی روشنی میں جو ہے تبدیل کریں گے یا نرم کریں گے. مجھے نہیں لگتا. مجھے بھی ایسے لگتا ہے کہ نہیں کریں گے نرم. اور جب نہیں کریں گے تو پھر تنہا نہیں رہ جائیں گے آہستہ آہستہ. دیکھیے میرا خیال ہے اگین ڈیپینڈ کرتا ہے. دیکھیے بہت سارے
PMLN میں لوگ ایسے ہوں گے جو یہ کہیں گے کہ دیکھیے ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہمیں کچھ سپیس ملے اور ہمارا کوئی ڈائیلاگ شروع ہو. وہ چاہیں گے کہ یہ اس وقت ایک دراڑ تو شاید غلط لفظ ہے, لیکن ایک فاصلہ ہوا ہے PTI اور اسٹیبلشمنٹ میں. اس فاصلے یہ جو درمیان میں سپیس اوپن ہوئی ہے, نون لیگ کے کچھ لوگ کہیں گے کہ اس سپیس کو ہمیں پکڑنا چاہیے, لیکن کیا وہ میاں نواز شریف اور مریم صاحبہ کے بیانیے پر اس وقت حاوی ہو سکیں گے؟ میرا خیال ہے بڑا سوال اس وقت یہی ہے. ٹھیک ہے. یعنی محیط پیرزادہ صاحب, مجھے یاد ہے گجرانوالہ جلسہ میں کور کرنے گیا, ابھی نواز شریف صاحب نے گجرانوالہ جلسے سے خطاب نہیں کیا تھا, ابھی وہ نام نہیں لیے تھے, جس کے بعد نام لینے کے بعد تو معاملہ ہی نیکسٹ لیول پہ چلا گیا نا. اس جلسے سے ایک رات پہلے گجرانوالہ میں کچھ نون لیگ کے لوگوں کے ساتھ ایک نشست تھی, جس میں میری یہ رائے تھی کہ نواز شریف صاحب APC میں لڑائی کو ایک بہت حد سے آگے لے گئے, ابھی تو نام بھی نہیں لیا تھا, پھر تو بہت ہی آگے لے گئے, اور جتنا آپ کا رولا پڑے گا اتنی پیپلز پارٹی کی لاٹری لگے گی, کیونکہ پیپلز پارٹی وہاں تک نہیں لے کے جائے گی. ان کے معاملات بہتر ہونے کا مطلب ہے آپ کے معاملات مزید خراب ہوں گے, اور الٹیمیٹلی آپ لوگوں کو مار پڑے گی, کیونکہ آپ لوگ بہت آگے لے گئے اس لڑائی کو. اب اس واقعے کے بعد بھی پیپلز پارٹی کو بہرحال ایک بڑی زبردست فیس سیونگ تو ملی ہے, ورنہ کل تک تو ہم پیپلز پارٹی کے لوگوں سے پوچھ رہے تھے نا کہ بھائی آپ بتائیں نا کیا ہوا انکوائری کا, 10 دن والی انکوائری کا آپ پوچھتے کیوں نہیں؟ اب وہ کہیں گے دیکھیے صاحب انکوائری بھی آ گئی اور یہ رپورٹ ہے. تو پیپلز پارٹی بھی جو فیس سیونگ ملی ہے ان کو, اس کو ریسیپروکیٹ کرے گی, نتیجتاً ذرا فاصلے کچھ اور کم ہوں گے, ایسا نہیں ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے جو اس میں کلیئر اس میں اب تک ونر ہے وہ ہیں بلاول بھٹو اور پاکستان پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت, جس میں PDM کی جو لیڈرشپ ہے وہ اس گروپ کی طرف چلی جائے گی جسے کم از کم وقتی طور پر بلاول بھٹو لیڈ کر رہے ہیں. بٹ مائی اسپیسیفک کوشچن محیط بھائی پھر میں آگے طرف جاتا ہوں, پھر ہم آہستہ طرح اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں کہ آئی بلیو دس ول ناٹ ریزلٹ کہ جناب اس کے نتیجے میں نون اور اسٹیبلشمنٹ کے جو بیچ میں جو گیپ ہے وہ بڑا واضح تک کم ہو جائے. میرا نہیں خیال کہ ایسا ہونے لگا. میں آپ سے 100% ایگری کرتا ہوں. اس کی وجہ یہ کہ نون کا اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کوئی پروفیشنل معاملہ تھوڑا ہے, وہاں پر ایک خاص قسم کی جذباتی قسم کی کیفیت ہے, اور ظاہر ہے کہ نون کے اندر نواز شریف صاحب سے ہٹ کے کوئی لیڈرشپ نہیں ہے. یہ تمام پاکستانی جماعتوں کا المیہ ہے, PTI کا, PPP کا, کہ ایک آدمی, دو آدمی, ایک خاندان ہو ہے, ایک آدمی ہے. تو نون کی پاس کوئی لیڈر ہی نہیں ہے, باقی سب سیکنڈری پلیئرز ہیں. PPP میں زرداری اور بلاول صاحب کے علاوہ کوئی پلیئر نہیں ہے, PTI میں عمران خان کے علاوہ کوئی پلیئر نہیں ہے. تو چونکہ PTI ایک ریشنل پلیئر ہے, اس کی کوئی جذباتی جھگڑا نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ سے, نہ ان کا PTI سے کوئی جذباتی جھگڑا ہے, اس لیے وہ ریشنل ڈیسیجن میکنگ کر سکتے ہیں. نواز شریف صاحب ریشنل ڈیسیجن میکنگ نہیں کر پاتے بیکاز وہ ایک ایموشنل ہیجان کا شکار ہے. میرا بھی یہی خیال ہے. جاوید صاحب آپ اسے ڈس ایگری کرتے ہیں؟ میں ایگری کرتا ہوں بات سے جو محیط صاحب نے آخری بات کی ہے. سر انفارمیشن یہ ہے کہ جو چیف منسٹر صاحب تھے وہ اس لیول تک چیزوں کو, مراد علی شاہ صاحب اس لیول تک چیزوں کو نہیں لے جانا چاہتے تھے. بلاول بھٹو صاحب کا الگ ان کے ساتھ ڈیفرنس تھا کہ نہیں یہ چیز کو اس طرح ہمیں IG کو سپورٹ کرنا چاہیے. جب چیف منسٹر صاحب نے پریس کانفرنس میں مشتاق مہر صاحب کا نام نہیں لیا, ایون ان کو کوئی سپورٹ نہیں کی, انہوں نے کسی جگہ اس کا ذکر ہی نہیں اور کیا, سوال جواب تک نہیں لیا, اور جیسے سوال ہوا توڑ کے چلے گئے. 2 مہینوں کے لیے چھٹی کی اپلیکیشن لکھ کے تو انہوں نے اپنے آفیسر سے کہا کہ میں جا رہا ہوں, کیونکہ میں بہت زیادہ انسلٹ میں نے فیل کیا اور میں اس انسلٹ کے ساتھ اس سیٹ پہ نہیں بیٹھ سکتا. اور اس کے بعد 36 DIGs کی طرف سے جب یہ اپلیکیشن آنی شروع ہوئی تو بلاول صاحب کو سامنے آنا پڑا. یہ دوسرا فیکٹ ہے. تیسرا یہ ہے کہ جب یہ انکوائری ہوئی ہے تو IG مشتاق مہر صاحب نے اپنا بیان ریکارڈ کروایا اس کے اندر, اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر فرض کرے کہ ایک آدمی کی طرف سے ایک انکوائری کمیٹی بیٹھی اور اس نے فیصلہ کیا اور اس نے بغیر IG کو سنے ہوئے انہوں نے فیصلہ کر لیا. سر یہ جو ایک ان کی طرف سے جو فیصلہ آیا جو آپ کے سامنے, جس کو پورے ٹیلی ویژن پہ چل رہا ہے سارا دن سے, اس میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے. اگر یہ فرض کریں کہ کوئی ایک کورٹ تھی جس نے کنسرن کورٹ نے جب ڈیسیژن کیا تو اس نے IG سے پوچھا ہوگا نا, کہ بغیر IG سے پوچھے انہوں نے فیصلہ کر لیا. اب اس کا مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ IG سے سنیں گے بات تو وہ ایک ڈیفرنٹ فینامنا ہے. IG آپ کو بتائے گا کہ وہاں پہ غیر متعلقہ لوگ بھی تھے وہاں بیٹھے ہوئے, وہ کیوں تھے وہاں پہ. دوسری بات یہ ہے کہ جب پولیس بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ کنسرنڈ آدمی کی FIR ہوگی تو ہم کر دیں گے, یہ ایک ایسا ان نون آدمی, اس کی FIR کیسے ہو سکتی ہے. تو یہ سر ساری چیزیں بے شمار اس میں چیزیں ہیں, بے شمار ہڈن نام ہے. لیکن جاوید صاحب جو سوال میں نے محیط صاحب سے پوچھا, اور وہ اسپیسیفک سوال آپ سے بھی ہے کہ آپ کے خیال میں نون اور اسٹیبلشمنٹ کا تناؤ
اس کا اس واقعے سے لینا دینا نہیں ہے. میرا یہ خیال ہے کہ ایسا نہیں ان کا تناؤ کم ہو جائے گا. مجھ صاحب اگری کرتے ہیں, آپ اگری کرتے ہیں اس بات سے؟ بیسیکلی نون اور اسٹیبلشمنٹ کا تناؤ نہیں ہے, یہ میاں نواز شریف اور جو ایڈمنسٹریشن ہے اور اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا تناؤ ہے. میاں نواز شریف پریکٹیکلی اسپیکنگ نون از آل اباؤٹ نواز شریف نا, پیپلز پارٹی از آل اباؤٹ نون نواز شریف کے بغیر کیا ہے؟ ایگزیکٹلی. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے 1.5 سال کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون ڈیوائیڈ ہوگی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایک اپینین ہے جو میاں شہباز شریف کا ہے, اور اس کے ساتھ میاں نواز شریف کے بہت قریبی ساتھی بھی اس کے ساتھ جڑ گئے تھے اس کے, اور ان کی ملاقاتیں بھی ہوئی, اور جس پہ میاں نواز شریف صاحب نے ریئیکٹ کیا. لیکن اور انہوں نے کہا کہ شہباز شریف صاحب کی اپروچ تو اس اول سے نا, چاہے مشرف صاحب کو لگانے ہٹانے سے لے کے آج تک وہ میٹر تو نہیں کرتی نا. میٹر تو وہ کہتا ہے نا جو نواز شریف کہتا ہے اور نواز شریف سمجھتا ہے. نہیں دیکھیں, میاں نواز شریف صاحب نے 2018 کے الیکشنوں کے بعد جب سے وہ جیل میں تھے, انہوں نے پارٹی آلموسٹ جو ڈیسیژن ہے وہ انہوں نے سرنڈر کر دیے تھے, اور ڈیسیژن جو تھے میاں شہباز شریف صاحب کر رہے تھے. جب ایک لیول آیا, جب یہ جب آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا مسئلہ ہوا, تو اس پہ میاں نواز شریف صاحب کا یہ خیال ہے کہ میں نے اس لیول تک جانے کا نہیں کہا گیا تھا, اور وہ خواجہ آصف صاحب سے بڑے ناراض تھے کہ انہوں نے اوور ڈو کیا اس کو. اس کے بعد آہستہ آہستہ ایک وقت ایسا آیا کہ میاں نواز شریف نے پارٹی کے فیصلے, ان کے ڈیسیژنز اپنے ہاتھ میں لے لی. اب یہ جو سارا نیریٹیو ہے یہ صرف میاں نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ کا ہے. پارٹی میں آج بھی اختلاف ہے, پارٹی کے بے شمار لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس لیول پہ نہیں جانا چاہیے, بلکہ میاں شہباز شریف کا یہ کہنا ہے کہ اگر جس سائڈ پہ ہم جا رہے ہیں اس کے اینڈ پہ یہ ہوگا کہ ہماری پارٹی لیڈ کر دی جائے گی, اور اس میں بے شمار لوگ ہیں. اب وہ یہ جو لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ ڈائلاگ کرنا چاہتی ہے تو ہمیں ڈائلاگ کا دروازہ کھولنا چاہیے, اور ہمیں صرف نیب لا تک محدود رہنا چاہیے. اور یہ دیکھیے گا کہ اگر فرض کریں ڈائلاگ جب شروع ہوں گے, اس کا ایک سائن یہ ہوگا کہ نیب لاز جو ہیں اس کے اندر امینڈمنٹ کے لیے ساری پارٹیز کٹھی بیٹھ جائیں گے. کوئی ایک کمیشن بنے گا جس میں ساری پارٹیز یا پی ڈی ایم کی پارٹیز بھی اس میں شامل ہو جائے. اب اس کا ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ڈائلاگ شروع ہو گیا, اب یہ ریزالو کی طرف چلا گیا ہے سارا ایشو. میں فہد بھائی آپ کا اس پہ کیا اوپینین ہے؟ چونکہ ایک اوپینین یہ ہے جو کہ مجھے بہرحال تگڑا لگتا ہے کہ ڈائلاگ اب نون کا اسٹیبلشمنٹ سے یہ ایک بہت اب مستقبل قریب میں اس لیے مشکل ہو گیا ہے کہ لڑائی بہت آگے چلی گئی ہے. اب یہ تو ہو سکتا ہے کہ باقی پارٹی سے ڈائلاگ کسی نہ کسی لیول پہ آفیشلی انآفیشلی ہو کے نون کو آئسولیٹ کیا جائے اور مزید اس کو مار پڑے, لیکن نون کے ساتھ ڈائلاگ کا بڑا مشکل ہے, اس لیے کہ لڑائی بہت آگے چلی گئی. آپ اگری کرتے ہیں سے یا نہیں فہد صاحب؟ دیکھیے جی وسیم, اس ٹائم جو صورتحال ہے اس میں تو بالکل ایسے ہی لگ رہا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ نون میں بہت سارے لوگ ایسے نہیں ہیں جو اس ڈائلاگ کو چاہتے ہیں, لیکن معاملات جس نہج تک پہنچ گئے ہیں اور جو درجہ حرارت ہے وہ جس سطح پر پہنچ گیا ہے, میرا نہیں خیال کہ فوری طور پر یہ ڈائلاگ جو ہے ہوتا نظر آ رہا ہے. ابھی اگر کچھ ہونا بھی ہے تو وہ یہ ہے کہ کچھ انڈیکیشنز آنی شروع ہوں گی کہ معاملات کو تھوڑا سا ٹھنڈا کیا جا رہا ہے, اور اس کے لیے جو سب سے بڑی انڈیکیشن ہے وہ اگلے پشاور کے جلسے میں میاں نواز شریف کی سپیچ ہے. اس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں, کیا ٹیمپو کو مزید بڑھایا جا رہا ہے, ادھر ہی رکھا جا رہا ہے جہاں کی پچھلی سپیچ میں تھا, یا تھوڑا سا نیچے آیا ہے. اور بہت حد تک ڈیپینڈ کرے گا کہ گلگت بلتستان کے الیکشنز میں کیا ہوتا ہے. اگر پیپلز پارٹی وہاں جیت جاتی ہے تو پھر بھی معاملات جو ہیں وہ کچھ کسی اور طرف جانا شروع ہو جائیں گے. تو میرا خیال ہے اگلے 10-12 دن میں ہمیں آئیڈیا ہو جائے گا کہ معاملات اور بڑھاؤ کی طرف جا رہے ہیں یا آہستہ آہستہ کہیں نہ کہیں کچھ بند دروازوں کے پیچھے کچھ معاملات سلجھانے کے لیے کوششیں شروع ہو گئی. اور آپ کے خیال میں دانش مندی کیا ہوگی؟ جس طرح مجھے لگتا ہے یہ ہوگی کہ نواز شریف صاحب بھی اب بہرحال اسٹیبلشمنٹ نے بھی اس پہ بہرحال ایک انپریسیڈنٹڈ کام کیا ہے, انہوں نے بھی ایک بڑی بات ہے کہ آرمی چیف نے جو کہا اس پہ عمل کیا اور رزلٹ آیا سامنے, تو اس کو ریسیپروکیٹ کرنا چاہیے نون لیگ کو بھی, اور نواز شریف صاحب کو بھی اپنی جو بات ہے وہ 2 سر ہلکے کرنے چاہیے. آپ کا بھی یہ خیال ہے کہ ایسا کرنا چاہیے ان کو؟ دیکھیے وسیم, ہم تو ابھی سیاسی کشمکش کی بات کر رہے ہیں یا سیاسی مخالفت کی بات کر رہے ہیں. جب 2 ملکوں کے درمیان جنگیں بھی ہوتی ہیں تو پھر بھی بالآخر تو معاملات ٹیبل پر ہی آتے ہیں. تو سیاست میں مذاکرات کے علاوہ تو اور کوئی طریقہ کار ہے نہیں, یہاں پہ کوئی ہاتھا پائی تو ہونی نہیں ہے. صحیح ہے. تو وہ مذاکرات آج ہوں یا کل ہوں پرسوں ہوں, ہونے تو ہیں. تو میرا خیال ہے اس وقت اگر ایک ایسا موقع نظر آ رہا ہے جہاں پہ کوئی سپیس کھل رہی ہے تو ان دروازوں کو خواہ پٹخ کر بند نہیں کرنا چاہیے, کم از کم ایکسپلور کرنا چاہیے کہ ان بند دروازوں کے پیچھے واقعی میں کوئی اچھی سی ٹیبل سجی ہوئی ہے جس پہ بیٹھ کے ٹھنڈا شربت پی کر اور کوئی بات چیت ہو سکتی ہے. دروازے کھلے بھی ہیں یا نہیں, یا یہ بھی ہمیں اپنی طرف سے ازیوم کر کے بیٹھنا ہے؟ یہ بھی تو ہوتا ہے کہ نون لیگ کے لیے دروازے نہ کھلے ہوں کہ بھائی نہیں آپ بہت آگے لے گئے. ابھی نہیں ہے, ابھی دروازہ نہیں کھلا, ابھی نون لیگ کے لیے تو نہیں کھلا نا, کم از کم صرف ابھی نہیں کھلا. لیکن دیکھیں یہ جو فیصلہ آیا ہے اس سے ایک اپرچونٹی ہے
کہ کھلا نہیں ہے لیکن اس کی کنڈی جو ہے وہ شاید تھوڑی سی ہلکی کر دی گئی ہے. اب دیکھنا یہ کہ اس کو ریسپروکیٹ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. یہ اصل چیز یہ ہے, موقع اس ٹائم اویلیبل ہوا ہے, ایک اپرچونٹی آئی ہے. ٹھیک ہو گیا جناب, میں ایک بریک لیتا ہوں, اور بس بریک کے بعد ذرا کنکلوڈنگ ریمارکس کچھ لیتے ہیں آپ لوگوں کے, اور گلگت بلتستان کے الیکشن کے حوالے سے بھی پریڈکشن سب کی. بریک کے بعد خوش آمدید, تشریف فرمائے جناب جاوید چودھری صاحب, جناب ڈاکٹر محیط میرزادہ صاحب اور جناب فہد حسین صاحب. آخری بالکل ایک 30 سیکنڈ میں تینوں جواب فائنڈ اپ کرتے ہیں ڈسکشن کو. مجھے لگتا ہے پیپلز پارٹی کے معاملات بہرحال بہت حد تک مناسب ہیں, ہو گئے ہیں آلریڈی, اور اس فیصلے سے مزید مناسب ہو جائیں گے. اس پہ بس فائنل ایک کامنٹ کرتے ہیں اسٹارٹنگ میں فہد صاحب, یا آپ اگری کرتے ہیں اس سے؟ اس میں تو کوئی شک دیکھیے نہیں میرا خیال ہے پیپلز پارٹی بڑی عقل مندی سے سیاست کر رہی ہے, اور اگر گلگت بلتستان میں کچھ معاملات بہتر ہو گئے تو پیپلز پارٹی کی گڈی بہت اوپر چڑھنی شروع ہو جائے گی. آج ہم نے بات نہیں کی, میرا خیال میں آج اگر واقعی میں کسی کو پریشان ہونا چاہیے تو وہ نون لیگ سے زیادہ پاکستان تحریک انصاف ہے. اوکے محیط صاحب. جی I will not be surprised اب اگر پیپلز پارٹی گلگت بلتستان کا الیکشن بھی جیت جاتی ہے اور اس کے معاملات بہتر ہونے لگ جاتے ہیں. جاوید چودھری صاحب. میرا خیال ہے جو گلگت بلتستان کی گورنمنٹ ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی مل کے بنائے گی. اور اگر ان لوگوں کی سیٹیں اتنی ہو گئی اور ان دونوں نے وہاں پہ مل کے گورنمنٹ بنا لی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایشو ریزالو کی طرف جا رہا ہے, اور اب ڈائلاگ کے دروازے کھلیں گے. میرا خیال ہے پی ڈی ایم ڈائلاگ کرے گی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. رائٹ, تھینک یو ویری مچ سر. تینوں سینئرز کا بہت بہت شکریہ, بہت نوازش. تینوں مہمانوں کا شکریہ. زندگی رہی, صحت رہی تو کل ملیں گے انشاءاللہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.